الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رمضان عطا فرما دیا ہے اور رمضان کا آج پہلا روزہ ہے اور وہ بھی آدھا پورا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین جب نعمت عطا فرماتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بندہ شکر گزاری کرے، اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کر کے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑھا کر کے عنایت فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر ایک اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اسے ثواب میں 10 گنا دیتے ہیں، اور جب بندہ بہت اخلاص سے خرچ کرتا، اخلاص سے ثواب کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ عام دنوں میں ہے کہ ایک نیکی اگر کسی نے اللہ کے واسطے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے خلوص اگر ہے تو 700 گنا بڑھا کر کے عنایت فرماتے ہیں۔ تو جب رمضان کا مہینہ ہوگا تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیں گے۔ تو اب بتائیے کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے ہمارے مالک کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہمارے آقا اللہ رب العالمین، ہمارے پروردگار اللہ رب العالمین ہم عاجز بندوں پر کتنے زیادہ مہربان ہیں کہ ہم دنوں کو بھی گناہ کرتے ہیں، راتوں کو بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، پر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین دنیا میں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مسجد اپنا گھر ہے ان کا، اس گھر میں ہمیں بٹھایا، اور گھر میں بٹھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ سال سورہ ہود اور سورہ یونس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور سورہ ہود کی 24 آیتوں تک کی تفسیر ہوئی تھی۔ اس سال
یہیں سے تفسیر شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود کے ختم ہونے کے بعد سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی صورت ہے اور بہت ہی دلچسپ صورت ہے۔ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انبیاء کرام، بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے اور انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر کیا ہے کہ وہ دین اسلام کو، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین توحید کو اور رسالت کو کس طرح سے پہنچاتے تھے، اللہ کا پیغام کس طرح سے اللہ کے بندوں تک پہنچتا تھا۔ تو یہاں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو حضرت نے اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام شروع کیا، دعوت کا کام شروع کیا، اور ہر وقت بلاتے رہے اللہ کے بندوں کو کہ اللہ کا دین قبول کر لو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہیں اور اللہ بہت سارے نہیں ہیں، اللہ ہی رب ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں۔ یہ ساری چیز سمجھاتے تھے، صبح سے شام تک سمجھاتے رہتے تھے، راتوں کو جاگا کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے، گلی گلی پھرتے رہتے تھے، ہر جگہ ہر آدمی سے کو سمجھاتے تھے، دن کے وقت میں بھی، رات کے وقت میں بھی، اور بیان کر کے بھی، یعنی بلند آواز سے وضاحت کے ساتھ بھی بیان کرتے تھے اللہ کے دین کو، اور آہستہ بھی خصوصی ملاقات بھی کر کے اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے۔ لیکن ان بندوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں مانی۔ ایسا نہیں کہ ایک دو دن حضرت نے دعوت کا کام کیا، بلکہ پورے 950 سال اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام کیا، یعنی 1000 سال کے قریب پوری قوم کو گھوم گھوم کر کے سمجھایا، تو چند لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ وہ چند لوگ کون تھے؟ وہ چند لوگ نیچے پیسے کے لحاظ سے کم تھے اور دنیاوی مال و متاع کے لحاظ سے ان کی کوئی اونچی حیثیت نہیں تھی۔ وہ چھوٹا چھوٹا پیشہ کرتے تھے اور اس سے اپنے پیٹ پالتے تھے، مثلاً جوتا سلنے کا کام کرتے تھے اور اسی سے اپنی روزی کماتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، اسی سے اپنی روزی کماتے تھے، اور کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، اسی سے اپنی روزی کماتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھایا تو ان کی دعوت کا اثر انہی لوگوں پر ہوا، مالداروں پر نہیں ہوا۔ کیوں کہ مالدار تکبر میں پڑے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھلا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا عطا کی، ہمیں اللہ کا تو نام لیتے نہیں تھے کہ ہمارے اوپر پاس تو بہت زیادہ دنیا ہے، ہمارے پاس تو عیش و آرام کی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس آدمی کے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنے کو نبی کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے مال میں اضافہ کر دیں گے؟ کیا یہ ہمارے عیش و آرام کی چیزوں میں اضافہ کر دیں گے؟ اس لیے وہ نہیں مانتے تھے۔ ماننے والے وہ تھے کہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جو غریب تھے، جو فقیر تھے، وہ مان لے رہے تھے۔ تو جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مالداروں سے بھی جا کر کے کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے دین کو مان لو، اللہ کو ایک جان لو، اللہ کو پہچان لو، اللہ کی معرفت کی دعوت دے رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ارے آپ کے اوپر ایمان لانے والے تو ویسے ہی رذیل قسم کے لوگ ہیں اور نیچے کے کیا کہتے ہیں کمتر لوگ ہیں، یہی کمتر لوگوں نے آپ کو قبول کیا ہے کہ جن کی سوچ بھی بلند نہیں ہے۔ جب پیسہ آ جاتا ہے تو آدمی اپنی سوچ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا سوچ والا ہوں، بہت بڑی سوچ والا ہوں اور میرا مقام بہت اونچا ہے، اور وہ سامنے والے کو اگر وہ غریب ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس کی سوچ نیچے ہے،
تو وہ کہتے تھے کہ بالکل بادی الرائے یعنی سرسری نظر میں ان لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، ان لوگوں کو گہری سوچ تو ہے نہیں، اس لیے ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ بھی ایمان قبول کریں گے، مگر ان سب لوگوں کو اپنی مجلس سے آپ نکال دیجئے، جو کم پیسے والے ہیں اور چھوٹا پیشہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں شرم لگتی ہے، ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ہم اپنے بڑک پن کو گویا کے مسمار کر ڈالیں گے، اس لیے آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے اور صرف ہم لوگوں کو اپنے پاس رکھیے اور ہم ہی لوگوں کے ایمان کو آپ قبول کیجئے، ان لوگوں کو ہٹا دیجئے، کہیے کہ ہمارے اوپر جو تم ایمان لائے ہو یہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے اور جاؤ بھاگو یہاں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ بھائی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ نعمت کسی کے لیے کسی کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، ہم اس نعمت کو کیوں چھینیں؟ ہم تو نعمت کو چھین نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے خوب سمجھایا لوگوں کو کہ انہی لوگوں کو قسمت میں اللہ نے خیر لکھ رکھا تھا اور اللہ نے ایمان لکھ رکھا تھا، ان لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا تو بھلا ہم اس سے ایمان کو کیوں چھین لیں اور ہم اس کو کیوں اپنی مجلس سے دھتکار دیں؟ میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں، تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم بھی ایمان کو قبول کر لو تو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ تو بھلا تو یہ ہے کہ تم ایمان قبول کر لو، بھلائی یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو میں اپنی مجلس سے دھتکار کر کے بھگا دوں۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے یہی مضمون جو سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا ہے یہی مضمون حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے عہدے والے وہ سب کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے بھگا دو تب میں ایمان قبول کروں گا۔ یہ جو بلال ہیں یہ تو غلام ہیں، یہ عمار ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صہیب ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سب لوگوں کو نکال باہر کیجئے۔ ارے آپ کے اوپر ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہی جن کے پاس دو پیسے بھی نہیں ہیں اور جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، زمین جائیداد جن کے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ایمان قبول کرانا اگر چاہتے ہیں تو ان سب کو بھگا دیجیے اپنی مجلس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اس طرح کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت پیش کیا تھا تو اس وقت بھی مالداروں نے یہی کہا تھا کہ غریبوں کو اپنی مجلس سے بھگا دو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں مالداروں کو غریبوں کو اپنی مجلس سے نہیں بھگاؤں گا ان مالداروں کی وجہ سے۔ تو تمہیں قبول کرنا ہے تو قبول کرو اور نہیں قبول کرنا ہے تو آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، سورہ عبس کو پڑھیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مالدار آئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اسی درمیان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے جو نابینا تھے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ارے ہم لوگ بڑے ہیں اور مالدار ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں آ رہا ہے مجلس میں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ بتا دیا، صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو ایمان اللہ کی نعمت ہے، یہ غریبوں کے پاس بھی آ سکتا ہے اور موچیوں کے پاس بھی آ سکتا ہے، بڑھئی کے پاس بھی آ سکتا ہے اور کپڑا بننے والے جلاؤں کے پاس بھی آ سکتا ہے اور بڑے اونچے اونچے محل میں بھی آ سکتا ہے۔ اس ایمان کی دولت یہ اللہ کی خصوصی قسم کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت کا مقابلہ دنیا کی دولت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو اپنے گھروں میں عیش و آرام میں رہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو گندے کپڑے والوں کے بازو میں کھڑا ہونا پڑے گا، ہمارے لیے الگ صف نہیں رہتی ہے مسجد میں، تو اس لیے وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بھائیو یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر عزازیل راکار کرد، اور درزندہ نے لعنت گرفتار کرد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا تھا عزازیل نے، اور عزازیل کو تکبر نے ضائع کر دیا، ذلیل کر دیا، خار کر دیا، بے عزت کر دیا اور لعنت میں گرفتار کر دیا۔ تو اگر یہ سوچو گے کہ مسجد میں آنے والے لوگ صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں، ارے صاف ستھرے دکھتے نہیں ہیں، اندر سے وہ بہت پاک ہیں، بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ صبح سے شام تک پاکی کا لحاظ کرتے ہیں، وضو کر کے پانچوں اعضاء کو دھل کر کے اور پھر صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ تمہارا کپڑا 2000 روپے میٹر کا ہے اور اس بیچارے کا کپڑا 50 روپے میٹر کا ہے، اتنا ہی کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل ہوں گے آخرت کی آخرت میں، اور دنیا میں جو لوگ اللہ کا دین قبول کرتے ہیں چاہے کم پیسے ہیں آخرت میں وہ بہت اونچے ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں جو لوگ اپنی دنیاوی وجاہت کو اور پیسوں کو سوچتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں بھائی کہ وہ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے لوگ ارے کم پیسے ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے بچوں کو انہوں نے مدرسے میں ڈھکیل دیا ہے کہ جاؤ تم یہ دین حاصل کرو، مفت میں سارا حاصل ہو جائے گا، وہاں فیسیں نہیں ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ غریب قسم کے ہیں اور رذیل قسم کے ہیں۔ اگر یہ خیال آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ بہت سے پیسے والے اور مالدار یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ علماء جو مدارس میں ہیں یہ ہمارے محتاج ہیں۔ بھائی غلط بات ہے، کوئی عالم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم اپنے دل میں طلب رکھتا ہے پیسے کی اور تمہاری وہ خوشامد کرتا ہے یا تمہارے سامنے ذلیل ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی معرفت رکھنے والا عالم ہی نہیں ہے۔ عالم کو تو اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہی مانگے اور اللہ رب العالمین سے ہی جو قصور ہو اس کی معافی چاہے۔ حقیقت میں وہ انسان وہ عالم نہیں ہے جو تمہارے سامنے پھرتا رہتا ہے، جب تمہارے پاس آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ جاؤ بعد میں آنا، جب وہ بعد میں آتا ہے تو کہتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی فرصت نہیں ہے پھر ایک مرتبہ آنا۔ یہ ذلیل کرنا ہے اللہ کے بندوں کو اور عالموں کو۔ اس لیے جو لوگ علماء کی قدر اپنے دلوں میں نہیں رکھتے ہیں وہ ذلیل ہیں، ان کے دل میں اللہ کی قدر نہیں ہے، اللہ کے کلام پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر نہیں ہے۔ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پیسے خرچ کریں گے تو مدارس چلیں گے، ہم پیسے خرچ کریں گے تو مسجدیں بنیں گی، ہم پیسے خرچ کریں گے تو خانقاہیں چلیں گی، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دولت بھیجتے ہیں وہ ان میں غریبوں کا حصہ بھی کر کے بھیجتے ہیں، ڈاکٹروں کا حصہ بھی کر کے بھیجتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی روزانہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو اس میں کس کا حصہ ہے؟ اس کا اپنا بھی حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، بچوں کا حصہ ہے، کالج کا حصہ ہے، یونیورسٹی کا حصہ ہے، فقیر اور غریب کا حصہ ہے، پڑوسی کا حصہ ہے، ڈاکٹر صاحب کا حصہ ہے، سارے لوگوں کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر کے اور 1 لاکھ روپیہ ایک دن میں عطا کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ارے فقیر کو اب نہیں دیں گے اور ہم اس کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، وہ فلاں پڑوسی ہے نا اس کو نہیں دیں گے، فلاں جو بیمار ہے اس کی بیماری کے لیے جو پیسے پہنچاتے ہیں ہر مہینے ان کو بھی نہیں دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے تو ہیں 1 لاکھ روپیہ مگر ڈاکٹر صاحب کا بڑھا دیتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، ڈاکٹر کا اس میں بالکل نہیں تھا، گزشتہ 1 مہینے جو دیا تھا اس میں ڈاکٹر کا کوئی حصہ نہیں تھا، اور اگلے مہینے میں نیت خراب ہو گئی مالدار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ میں سے 50,000 ڈاکٹر صاحب کا ہے، اور 50,000 میں تم اپنے خرچے اور ادھر کے جو کرنا ہے تو کرو۔ اگلا دن آتا ہے، آدمی اور بھی پریشان ہو جاتا ہے، اب اس کو پانی پینے کے لیے بھی پریشانی، کھانا کھانے کے لیے بھی پریشانی، ہر چیز کی پریشانی شروع ہوتی ہے، تو سوچتا ہے کہ ارے بیماری بڑھ رہی ہے، اور پیسے بڑھا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اب اور بھی کسی کو نہیں دیں گے، تو اگلے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈاکٹر کا حصہ ہے وہ 50,000 کے بجائے 75,000 کر دیتے ہیں۔ اب آدمی بہت شوق سے جاتا ہے، ارے کہاں علاج ہو رہا ہے؟ فلاں ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے، وہ ہندوستان کے 1 نمبر ہاسپٹل ہے، وہاں علاج ہو رہا ہے۔ انسان بہت خوش ہے کہ ہمارا علاج بہت اونچا ہو رہا ہے۔ ارے علاج تو دل کا پہلے کرنا چاہیے، اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، تو جب دل کا علاج کریں گے تو دل میں جگہ رہے گی، کس کی جگہ رہے گی؟ پڑوس کی جگہ رہے گی، فقیر کی جگہ رہے گی، بیواؤں کی جگہ رہے گی، یتیم بچے بچیوں کی جگہ رہے گی، اور مدرسوں کی جگہ رہے گی، مسجدوں کی جگہ رہے گی۔ جب دل میں اتنی جگہ رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ جب آسمان سے رحمت نازل ہوگی تو معلوم ہوگا کہ جس بیماری کے لیے سوچے تھے کہ 50,000 روپیہ خرچ ہوگا، ایک ڈاکٹر صاحب جو بیچارے کسی حیثیت کے نہیں ہے، سند بھی صحیح نہیں ہے ان کی، انہوں نے ایک گولی دے دی، 25 روپے کی گولی دے دی، اور اسی سے 10 دن کھائے اور ٹھیک ہو گئے، اب کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو اللہ رب العالمین کو دیکھنے والا بندہ خوش رہتا ہے اس دنیا میں، اور اللہ سے کٹنے والا بندہ ذلیل ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ تھے یہ کہتے تھے کہ نچلے درجے کے لوگوں کو جو کمائی میں اور معاشرے میں کم پیسے والے ہیں ان کو ہٹا دیجیے اپنی مجلس سے، تو ہم بات کریں گے آپ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اسی مضمون کو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ کیا کہنے کے لیے بھیجا؟ کہ جاؤ لوگوں کو کہو کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر واضح ڈرانے والا ہوں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو آگے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ زندگی ایک دن پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد والا دن جو شروع ہوگا وہ عذاب والا دن شروع ہوگا۔ نذیر کے معنی ڈرانے والا، اور مبین کے معنی وضاحت کرنے والا، گویا کہ بہت واضح طور پر ڈرانے والے انبیاء کرام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح اور کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے اللہ تعبدوا الا اللہ، سنو کسی کی پوجا نہ کرو، صرف اللہ کی پوجا کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے بتوں کو بنانا شروع کر دیا تھا، مورتیوں کو بنانا شروع کر دیا تھا، اور مورتی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، یہ مورتی اللہ نہیں ہو سکتی، اللہ تو الگ ہے اور اللہ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتے ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آئیں گے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اے لوگوں میری بات مان لو، اللہ کو ایک جان لو۔ کیوں؟ کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے، کہ تمہارے اوپر مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں دردناک عذاب والا دن، دردناک دن والا عذاب تمہیں پکڑ نہ لے، یعنی مرنے کے بعد تم عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، مجھے بہت ڈر ہو رہا ہے۔ تو جو نبی ہیں ان کو ڈر ہو رہا ہے، اور جو کافر ہیں اسے ڈر نہیں ہو رہا ہے، جو اللہ کو جانتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں۔ علماء کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو اللہ کو
کو پہچانتے ہیں, اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, وہی اللہ سے ڈرتے ہیں, اور جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں ان کو کچھ بھی ڈر نہیں ہوتا ہے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. کفار کی جماعتوں نے کہا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہ ہم تو آپ کو انسان ہی دیکھ رہے ہیں اپنے جیسا, آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں, تو نبی تو ہم جیسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک سر ہے, دو آنکھیں ہیں, ناک اور کان اور منہ اور چہرہ اور پیر, آپ کو ہمارے جیسے انسان معلوم ہو رہے ہیں, تو آپ نبی کیسے ہو جائیں گے؟ نبی کو تو الگ ہونا چاہیے. اس طرح کی بات یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو ہم اپنے جیسا دیکھ رہے ہیں, تو آپ نبی کیسے ہو جائیں گے؟ اور آپ کو جو ماننے والے ہیں وہ تو رذیل قسم کے لوگ ہیں, ذلیل اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, اور ہم نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی, مگر وہی لوگ ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ گھٹیا ہیں. سرسری نظر سے انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے, ان لوگوں نے بھی سوچا نہیں ہے, غور و فکر نہیں کیا ہے, اور غور و فکر کر بھی نہیں سکتے ہیں. کم پیسے والے لوگوں کے پاس عقل ہی کہاں ہوتی ہے؟ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس بھی عقل کا بھی خزانہ ہے. وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں اپنے اوپر آپ کی کوئی فضیلت, کوئی برتری کہ آپ ہم سے بڑے ہوئے ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اور ہم سب برابر ہیں, تو آپ نبی کیسے ہو گئے؟ نبی تو اگر ہونا تھا تو ہم مالداروں کو ہونا تھا, ہم پیسے والوں کو ہونا تھا نبی. آپ کے کیسے نبی؟ آپ تو ہمارے جیسے انسان دکھ رہے ہیں, کوئی فضیلت نہیں معلوم ہو رہی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بل نظنکم کاذبین, کہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں کہ نبی ہونے کا جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں اس دعوے میں آپ جھوٹے ہیں. بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی سخت بات کہہ رہے ہیں یہ کہ تم جھوٹے ہو, تم نبی نہیں ہو, اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں ہو, سچے نہیں ہو. اب حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم. کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم, کیا رائے ہے تمہاری کہ اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, یعنی جو مذہب اور جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ تو بالکل واضح ہے, میں اتنے واضح دلائل پر ہوں, پھر بھی تم لوگ نہیں مان رہے ہو. اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے اپنی طرف سے, پھر بھی تم لوگ مجھے نہیں مان رہے ہو. یہ رحمت تمہارے اوپر اندھی ہو رہی ہے, یعنی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ کی رحمت نبوت نظر نہیں آ رہی ہے, میرا رسول ہونا نظر نہیں آ رہا ہے, اور اللہ کا ایک ہونا نظر نہیں آ رہا ہے. واضح دلائل موجود ہیں کہ سورج کس نے پیدا کیا بھائی, چاند کس نے بنائے, یہ آسمان کس نے بنایا, یہ زمین جو پانی پر ٹھہری ہوئی ہے اور مٹی سے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہم کھڑا کیے ہوئے ہیں اور فرش بنا کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, پانی پر کس نے روک رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو روک رکھا ہے. تو اللہ کی توحید کے دلائل تو پھیلے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہم نہیں مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہماری نگاہیں اندھی ہو گئی ہیں. تو کفار کو کہہ رہے ہیں فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, تو یہ چیز اندھی ہو گئی, اللہ کی دلیل, اللہ کی رحمت سب تمہارے نظر نہیں آ رہی ہے. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. دیکھو میں زبردستی چپکا نہیں سکتا ہوں تم کو کہ زبردستی اللہ کا دین تمہارے گھر میں چلا جائے اور تمہاری جیب میں اللہ کا دین چلا جائے, تمہارے دل میں اللہ کا دین داخل ہو جائے, تمہارا دماغ صحیح ہو جائے, میں نہیں کر سکتا ہوں. انلزمکموہا, کیا ہم زبردستی اس کو چپکا سکتے ہیں تم سے؟ وانتم لہا کارہون, حالانکہ تم ناپسند کرنے والے ہو, دین کو تم ناپسند کرتے ہو, تو کیسے یہ دین تم کو آ جائے گا؟ انسان کے وہی چیز آتی ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے.
تو انسان کو پسند کر رہا ہے اللہ کے دین کو تو وہ دیندار ہو جائے گا، اور اللہ کے دین کو جب وہ ناپسند کرتا ہے تو کیسے دیندار ہو جائے ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جو تمہیں دین سمجھا رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اس کا پیسہ اور معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، کہ اس دین کی تبلیغ پر اور دعوت پر میں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ اجرت کہاں ملے گی؟ جو اللہ کا دین پہنچانے والے ہیں ان کی اجرت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، جو یقیناً میری جو اجرت ہے اور میرا جو ثواب ہے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا کام اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ رزق کا حصہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دین کو سمجھانے کا معاوضہ نہیں لیا کرتے تھے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر عالم تقریر کرنے کے لیے جا رہا ہے، وعظ کہنے کے لیے جا رہا ہے، دین کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے دین کو اور اللہ کے مذہب اور اسلام کو بانٹنے جا رہا ہوں، پھیلانے جا رہا ہوں، خرچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ہمیں 2 پیسے مل جائیں گے سامنے والے سے اور میں اسے ساتھ لوں گا اور اپنی جیب بھر لوں گا، یہ نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، اللہ غیر سے اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ کوئی نبی بھوکے نہیں مرے ہیں اور کوئی دین کا عالم اللہ کو جاننے والا بھوکا نہیں مرا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو نبی کی سنت ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس تبلیغ پر اور دین واعظ پر تقریر پر میں کوئی پیسہ اجرت نہیں مانگتا ہوں، اجرت تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جب بندہ خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک مانگتا ہے، اللہ 10 عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ساری چیزیں۔ یہاں پر ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ جیسے علماء کہیں سے کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو بڑے بڑے مالدار وہ تقریر سنتے نہیں، وہ کہتے ہیں ارے جلسے کا خرچہ کتنا ہوگا، معلوم ہوا کہ 2 لاکھ روپے خرچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 2 لاکھ روپے لے لو اور میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں سونے کے لیے۔ بلا 2 لاکھ روپیہ بھی خرچ کر دیا اور دین بھی حاصل نہیں کیا۔ کیوں نہیں حاصل کیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ارے ہمارے پاس تو پیسے بہت ہیں، یہ غریب قسم کے ملا آئے ہوئے ہیں تو ان کی جیب میں ہم ڈال دیں گے، یہ خوش ہو کر کے چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں بھائیو، محتاج تو وہ ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے، محتاج وہ نہیں ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرما دیا ہے۔ تو بہت سے مالدار کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد کے امام صاحب کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں اور مؤذن صاحب کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں اور مدرسے کے علماء کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گئے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام وما انا بطارد الذین آمنوا، کہ میں ان لوگوں کو نہیں بھگاؤں گا جو ایمان لے کر کے ہماری مجلس میں آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مجلس میں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ان کے بارے میں کہا کہ میں ان کو نہیں بھگاؤں گا۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یہ سب اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی ایمان ان کو حاصل ہو گیا ہے تو آخرت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کو تلاشا تو اللہ مل گئے ہیں ان کو، لیکن اے لوگوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں پڑے ہوئے ہو، اپنی مالداری میں مگن ہو، جہالت میں پڑے ہوئے ہو، وہ جہالت کام آنے والی نہیں ہے، اللہ سے ملانے والی نہیں ہے۔ اے لوگوں میری مدد کون کرے گا؟ اللہ، من ینصرنی من اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں میری مدد کون کرے گا؟ ان ترکتہم،
اگر میں ان لوگوں کو بھگا دوں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہو تو میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کے عذاب کو کون ہٹائے گا؟ نہیں کوئی ہٹا سکتا ہے. کہ غریب لوگ ہیں ایمان لائے ہیں اور ان کو کہیں اگر تم اسلام کے تم لوگ بھاگ جاؤ تو اللہ کے عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو؟ سنو لوگو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کا بہت بڑا خزانہ ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں. ولا عالم الغیب، اور میں غیب کو بھی نہیں جانتا کہ بن دیکھی کی آئندہ کیا ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم ہے. ولا اقول انی ملک، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور تم انسان ہو، میں بہتر ہوں تم سے، یہ بھی نہیں کہتا ہوں. میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کیا ہے اور تمہیں اللہ نے نبوت عطا نہیں کیا ہے. میری جو فضیلت اور برتری ہے وہ نبی ہونا ہے. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن کو تمہاری آنکھیں میں گھٹیا سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی چیز نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس پیسے نہ ہو ان کو ایمان نصیب نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ اعلم بما فی نفوسہم بما فی انفسہم، اللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کے دلوں میں ہیں. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان لوگوں کو بھگا دیا اپنی مجلس سے غریبوں کو تو میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ان لوگوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے بڑی حجت کی، بہت زیادہ حجت کر لی، لہذا تم لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے دین کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو یہ سب کہتے تھے کہ لے آؤ، عذاب کہاں ہے، عذاب اللہ کا وہ لے آؤ. بما تعدون، جس کا تم وعدہ کر رہے ہو ہم سے. ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو نبی تو اللہ کے عذاب کو لے آؤ. قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح نے کہا کہ میں نہیں لاؤں گا، اللہ لائیں گے. میرے قبضے قدرت میں عذاب نہیں ہے، عذاب تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو اللہ عذاب ڈالیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہیں گے تو عذاب آئے گا. وما انتم بموجدین، اور تم سب اس عذاب سے بچنے والے اور اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر غالب ہیں، اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں ہوگے تم اللہ کو عاجز کرنے والے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، تم سب کو میری نصیحت فائدہ نہیں بخش رہی ہے اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ تم کو گمراہ کر دیں، اللہ نے اگر تمہاری گمراہی کا ارادہ کر رکھا ہے تو میری نصیحت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تم گمراہی میں رہو گے اگر تمہاری قسمت میں گمراہی ہے. ہو ربکم، وہ اللہ تمہارے رب ہیں، وہ جو چاہتے ہیں تو کرتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور کو بھی ایسی ہی شکل پیش آئی تھی. مکہ کے مالدار کہتے تھے کہ غریبوں کو ہٹا دیجیے مجلس سے اور ہمارے لیے الگ مجلس کیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیا، پورا اللہ کی آیت سنا دی اور کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وہ میری طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی آیتیں ہیں. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو بنا لیا ہے، محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کل کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی تریتہ فعلیہ اجرامی، اگر میں بنا کر کے بیان کر رہا ہوں، گڑھ کر کے بیان کر رہا ہوں تو میرا جرم میرے اوپر ہے، تمہیں اس کا کیا ہوگا؟ اگر غلط ہے تو اس کا گناہ مجھے ہوگا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں ان سارے چیزوں سے جو تم لوگ کرتے ہو، جو جرم تم لوگ کر رہے ہو اس سارے جرم سے میں الگ ہوں، میں بری ہوں. کافر کا کفر اس کے سر پر، فاسق کا فسق اس کے سر پر، مشرک کا شرک اس کے سر پر، سب گنہگار کا کو اس کے گناہ کا بدلہ ملے گا. نبی کو کچھ نہیں ہوگا. نبی کا کام تو یہ ہے کہ دین کو پہنچا دیا اور ان کا کام
مکمل ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج پہلا دن تھا، تھوڑا اندازہ بھی نہیں رہا مجھ کو، اور اب گھڑی دیکھ رہا ہوں تو بہت آگے بڑھ گئی ہے، تو معاف فرمائیے گا، کل سے خیال کروں گا اور تھوڑا کم وقت لوں گا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔